اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر یہ کیا ہے؟ دوستو، تکبر اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ تکبر یہ ہے اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ میں آپ کو 2 حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ذلت طاری ہوگی اور 3 اطول حبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے لوگوں کو دکھائے، یعنی کہ وہ یہ کام کرے، تکبر کا لباس پہنے، لوگوں کو دکھائے کہ میں کتنا امیر ہوں اور تم مجھ سے چھوٹے ہو، اللہ عز و جل اس پر قیامت کے روز نظر نہیں فرمائیں گے۔ ذرا غور کیجئے میرے دوستو، پیارے پیارے دوستو، کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے یہ۔ بچپن سے حدیث سنتے آ رہے ہوں گے آپ، یہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ رائی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابھی سنیے رائی کے دانہ کیوں فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یہ مثال دی ہے کہ نقطہ اتنا سا تو ہوتا ہے، نقطہ اگر یہ گر جائے تو نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے اور اس کو ڈھونڈنے میں بھی بہت دیر لگتی ہے، اور اگر مل بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہمارا دانہ تھا کہ نہیں۔ اتنا سا بھی تکبر ہوگا تو دوستو جنت نہ ملے گی۔ ادھر تو پورے دل بھر گئے ہیں لوگوں کے تکبر سے، کیسے اللہ سے امید رکھتے ہیں؟ ذرا سوچئے دوستو۔ اب میں آپ کو تکبر کی تعریف بتاتا ہوں کہ تکبر کسے کہتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تکبر کیا ہے، میں تو تکبر نہیں کرتا۔ میں تو دراصل آج آپ کو مثال دینے لگا ہوں تکبر کی۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو ہمبل ہیں، ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، ہم نے آج تک کسی کو تکبر نہیں کیا اور نہ ہی ہم کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم یہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ تکبر کی تعریف یہ ہے بندہ دوسرے سے زیادہ خود کو زیادہ بہتر سمجھے۔ تکبر اپنا آپ لوگوں کو دکھائے کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں اور وہ مجھ سے کم ہے، میں زیادہ ہوں۔ یہی تو کیا تھا شیطان نے، جس سے اللہ نے شیطان کو تکبر کی وجہ سے خود سے دور کر دیا تھا۔ انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہی کیا تھا ابلیس نے۔ اب غور کیجئے، اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم لوگ خود کو دوسرے سے زیادہ بہتر کہاں سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا تکبر یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے جب میں جاؤں تو لوگ بڑے ہی پروٹوکول سے، بڑے ہی اچھے انداز سے کھڑے ہو جائیں، مجھے دیکھیں۔ کھڑے نہ ہوں تو ہمیں برا فیل ہوتا ہے، برا فیل کرتے ہیں کہ میں آیا بھئی اور لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، ان کو تو کھڑے ہونا چاہیے، یار میں گیا تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے نا۔ آپ سمجھتے ہیں میں ان سے بہتر ہوں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں ان کی بات کرتا ہوں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو عرش کے مہمان ہیں، جن کے سر اب کائنات بنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو ایک عربی گاؤں کے رہنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روب نبوت، جلال نبوت دیکھا تو تھر تھرا کر کانپنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بھی تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم کیوں مجھے دیکھ کر اتنا تھر تھرا رہے ہو؟ میں ایک عربی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک بوش کھایا کرتی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، صحابہ اکرام بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے
اور کھڑا بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے یہ نہ کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی امتیازی شان میں رہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار میرے آقا کے جوتے مبارک تسمے سے کھل گئے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا مل سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت تو کوئی اور بھی نہیں سکتی، کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ نالائن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ لگا کر تسمے باندھنے کا موقع ملا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ کے جوتے مبارک کے تسمے باندھ دیتا ہوں۔ کہا کہ یقیناً تم باندھ سکتے ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں کسی امتیازی شان میں آپ کے ساتھ رہوں۔ ایک وہ آقا ہیں جو رب کے حبیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس دیکھیں کیسا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی و چنا تمہارے لیے، پیارے آقا مسئلہ سلجھانے کے لیے ہیں۔ لوگوں کا حل تو یہ ہے، تھوڑا سا پیسہ مل جائے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، تھوڑا سا بلند رتبہ مل جائے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ پیر ہی زمین پر نہیں لگتے، ان کے پیر ہی زمین پر رہتے نہیں، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ہر ایک سے ایسے کام کرواتے ہیں جیسے جانور ہو۔ انسان کا تو کوئی یہاں بھلا بھی نہیں، انسانیت کی عزت بھی نہیں رہتی۔ دوسری مثال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کر سلام کیا کریں، سلام کہیں مجھے، میں کروں نہ کروں لیکن لوگ ضرور سلام لیں مجھ سے۔ یہ بھی تکبر کی بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ شیطان تو اتنا مردود ہے، شیطان کی ہی تو بات ہو رہی ہے، مردود کی۔ جب ہم اچھی بات کر رہے ہوں نا تو ایسے موقع پر شیطان کوئی اور بات یاد دلا دیتا ہے، ہاں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، فلاں آدمی یہ کرتا تھا، ہاں فلاں آدمی بھی تکبر کرتا تھا، یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ کسی اور کا نہیں سوچنا دوستوں، جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھائی بہن، خدا را کسی کے بارے میں نہیں، اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کرتا ہوں، کہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ جانے دو، کرنے دو، اور رب جانے، ہمیں کیا پتہ کہ کسی کے دل میں کیا نیت ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اپنی بات کرو نا، کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو میرا دل کیا کہتا ہے کہ لوگ سلام کریں، میں سلام میں پہل نہ کروں۔ یہ تکبر کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کو جتنا مرضی بڑا عہدہ مل جائے، جتنی بڑی مرضی آپ کو اوپر لیول کی ڈگری مل جائے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پہلے سلام کریں۔ میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہرا بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، پیارے آقا خود سلام میں پہل فرما دیتے تھے، اور جب بھی وہ آیا کرتے تھے سب سے پہلے انہی کا ہی سلام عرض ہوتا تھا۔ حالانکہ بلند رتبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آج بھی ہے ہمارے ساتھ بلند رتبہ، ہمیشہ ہی رہے گا، تا قیامت تک رہے گا۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پلان بنایا، کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سلام کریں گے، کہ جیسے ہی وہ آئیں سب نے مل کر پلان بنایا تھا کہ سب سے پہلے ہم سلام کریں گے کھڑے ہو کر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں موقع ہی نہیں دیتے تھے سلام کرنے کا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اس سے پہلے کہ ہم سلام کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پہلے سلام کر دی، اور جواب میں بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ ایمان تازہ ہو جائے گا جو اب بات میں کہنے لگا ہوں۔ آپ کا اگر اچھی بات لگے آپ کو یہ، تو 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور پڑھ لینا اگر اچھا لگے۔ سنو، علماء کرام کہتے ہیں یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی غلام جاتا ہے، کوئی امتی جاتا ہے، جب بھی روضہ رسول پر، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، نبیوں کے آقا جناب رحمت للعالمین کی عادت کریمہ ہے، اپنے امتی کو سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پہل فرماتے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں سلام،
تیری سادگی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اپنے دل سے پوچھو، شیطان نے یہی تو کہا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کہیں تمہارے دل میں تو یہ تکبر نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ، علماء اکرام نے تکبر کا علاج بھی یہ بیان کیا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دل سے میرے تکبر دور ہو جائے، اگر کسی کو وہ جانتا ہے یا کسی کو نہیں جانتا، سب کو سلام کیا کرے، انشاءاللہ تکبر سے پاک ہو جائے گا۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، لیکن اپنے بارے میں کسی اور پر فتویٰ نہیں لگاؤ، صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ جو بھی سوچنا ہے، جو بھی بات کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ سے کرنی ہے۔ اگر کسی اور پر فتویٰ لگائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کا امتحان لو کہ کوئی میرے ساتھ چھوٹا آدمی نہ بیٹھے، میلے کچیلے کپڑوں والا تمہارا ملازم، اگر کوئی غریب رشتہ دار ساتھی پاس آ کر بیٹھ جائے تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ قدر بیٹھ گئی ہے دل میں، بلکہ اتنی جرأت ہمارے اندر ہوتی ہے کہ جناب آپ اٹھیے، آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ ادھر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ادھر بیٹھو، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اتنے ہم روڈ بیہیویئر سے بات کرتے ہیں کہ اگلے کو پتہ نہیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن ہمارا دل بہت ہی برا ہو چکا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا امتی ہے وہ جس کو آپ کہہ رہے ہو میرے پاس مت بیٹھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پر جاتے تو اپنے حبشی غلام کو ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے۔ کبھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بیٹھتا تو کبھی پیچھے بیٹھتا۔ تو آپ سب بھی عبرت پکڑ لو دوستوں، آئندہ تکبر نہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی ایسے گزار دیں گے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ آمین، جزاک اللہ۔